ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 194۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے میں ہیں۔ والحرمات قصاص، اور احترام والی چیزوں کا قصاص ہے۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم۔ فمن، پس جو کوئی اعتدى زیادتی کرے علیکم تم پر، فاعتدوا، پس تم بھی بدلے میں زیادتی کر لو، علیہ اس پر، بمثل مانند ما اس زیادتی کے، اعتدى جو اس نے کی، علیکم تم پر۔ واتقوا، اور تم ڈر جاؤ اللہ سے، واعلموا، اور تم خوب جان لو، انا بے شک اللہ مع ساتھ ہے، المتقین پرہیزگاروں کے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کا احترام حرمت والے مہینوں کے احترام کے بدلے میں ہے۔ حرمت والے مہینے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے 4 رکھے ہیں، 3 لگاتار اور 1 درمیان میں۔ 3 مہینے کون سے ہیں؟ اسلامی 11واں، 12واں اور پہلا۔ 11، 12 اور پہلا، 3 مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 لگاتار ہیں۔ اور 1 ان میں سے ہے رجب جو ابھی گزر رہا ہے، جو تقریباً گزرنے والا ہے، اس کے 1-2 دن باقی ہیں۔ یہ بھی حرمت والا مہینہ تھا۔ حرمت والے مہینوں کے اندر عام دنوں میں کیا جانے والا گناہ ان دنوں کے احترام کی وجہ سے وہ بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح کہ ایک بندہ مسجد کے اندر کسی کو برا بھلا گالی دیتا ہے، اور ایک بندہ مسجد کے باہر کسی کو نازیبا کلمات کہتا ہے، دونوں میں فرق تو ہے۔ ایک نے مسجد کا احترام بھی پامال کیا، اور دوسرے نے گالی تو دی، برا تو کیا اس نے، لیکن کم از کم وہ مسجد میں نہیں تھا۔ تو حرمت والے مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا، بد اخلاقی، یہ سب معاملات یہ بڑھ جاتے ہیں عام دنوں سے۔ تو حرمت والے اس آیت مبارکہ کا ایک مطلب آج کے درس میں بیان کریں گے، یعنی حرمت والے مہینوں میں لڑائی سے منع کر دیا گیا تھا، لڑائی سے روک دیا گیا۔ کون سی لڑائی؟ اقدامی لڑائی۔ اقدام یعنی کسی کے اوپر حملہ کرنا، اٹیک کرنا، یہ لڑائی، اس سے روک دیا گیا کہ تم نے کسی پر حملہ نہیں کرنا، اٹیک نہیں کرنا حرمت والے مہینوں میں۔ البتہ جو دوسری لڑائی کی قسم ہے جو دفاعی ہوتی ہے، جس کو ڈیفنس کہتے ہیں، وہ لڑائی آپ کر سکتے ہو۔ آپ پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو آپ اس وجہ سے اس کے آگے بکری کا بچہ نہیں بن کے بیٹھ جاؤ گے کہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے آپ پر، تو آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ اپنے دفاع میں آپ اس کو لگاتے بھی ہو 2-4، یعنی کہ مطلب ہے کہ واضح ہے، تو یہ جائز ہے تمہارے لیے، کیونکہ تم اپنا دفاع کر رہے ہو۔ تو حرمت والے مہینوں میں لڑائی تھی منع۔ اصل اس کا جو پس منظر ہے، مسلمان گئے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے کے لیے۔ جب عمرہ کرنے کے لیے پہنچے حدیبیہ مقام پر، جو مکے کے بالکل قریب ہے، بلکہ اس کا کچھ حصہ
حرم کی حدود میں آتا ہے، تو انہوں نے آگے سے پابندی لگا دی کہ جی آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، اور مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کو اس طرح گھیرے میں لیا انہوں نے، اور اس طرح انہوں نے مشکل بنائی، قریب تھا کہ مسلمانوں کی ان سے لڑائی ہوتی اور وہ مسلمانوں پہ حملہ آور ہو جاتے۔ اب مشکل یہ تھی کہ یہ جو مہینہ تھا یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، ذوالقعدہ یعنی 11واں مہینہ اسلامی، اور یہ حرمت والا مہینہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمان اس وجہ سے بھی کچھ پریشان تھے کہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں کیسے ان سے لڑائی کی جائے، اس مہینے میں تو لڑائی نہیں ہو سکتی ان سے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کے اوپر ایسی کیفیت بنا دی کہ مسلمان سوچ رہے تھے کہ کیا کریں۔ ایک تو وہ جگہ حرم والی تھی، حدیبیہ کا کچھ حصہ حرم میں آتا ہے، اور دوسرا مہینہ حرمت والا تھا، اور تیسری بڑی بات یہ تھی کہ مسلمان احرام کی حالت میں تھے۔ گویا کہ مسلمانوں کے سامنے 3 قسم کی حرمتیں تھیں، احرام کی حالت میں بھی لڑائی منع، جھگڑا منع، اسی طرح حرم کی زمین پر منع، زمین بھی حرم کی تھی، اور تیسرے نمبر پہ جو مہینہ چل رہا تھا وہ بھی احترام کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، ایک معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ حرمت والے مہینوں کا احترام حرمت والے مہینوں کے احترام کے بدلے میں ہے۔ جو حرمت والے مہینوں کا احترام کرے تو آپ نے بھی حرمت والے مہینوں کا احترام کرے، اگر کسی کو حرمت والے مہینوں کا احترام نہیں ہے تو آپ بھی پھر اپنے دفاع کے لیے اس کے احترام کو پامال کر سکتے ہو، یہ معنی ہے اس کا۔ انشاءاللہ یہاں سے مزید درس آئندہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم